السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ میری بیوی کے پیٹ میں 1 مہینے کا بچہ ہے کہ ہم میاں بیوی رضامندی سے حمل ضائع کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے، یعنی کہ اسقاط حمل کی شریعت مطہرہ کے اندر کب گنجائش ہے، حمل کو ضائع کروانا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ یہ مسئلہ صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یار، خدا کا واسطہ ہے، ان مسائل کو بیان کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو ان مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے شیئر کا لازمی کر دیں، اوپر فالو کا بٹن ہے دبا دیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، شیئر لازمی کریں اس کو آپ، ٹھیک ہے۔ مقصود شیئر کرنے سے یہ نہیں ہوتا مجھے کوئی فالوورز مجھے بھاڑ میں جائے فالوورز، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو مسئلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، بس منہ اٹھا کر یہ کام کرتے رہتے ہیں، علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب 1 2 3 ماہ کا حمل کب ضائع کروانا جائز ہے، آج اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا آپ کو میں، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب چینل پر ہے تو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پیج پر فالو کر کے آگے شیئر کیجیے۔ دیکھیں 4 ماہ سے پہلے اجازت ہوتی ہے، کوئی شرعی اگر کوئی عذر ہے تو اجازت ہے کہ اس حمل کو ضائع کروا دیا جائے۔ شرعی عذر کیا ہے اس کی میں تفصیل بیان کروں گا۔ 4 مہینے کے بعد اجازت کہیں نہیں ہوتی کہ آپ حمل کو ضائع کروائیں۔ تو اگر کسی شرعی عذر کیا ہے، اگر کسی دیندار ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کے پیدائش کے وقت ماں کی جان کو خطرہ ہے، ماں فوت ہو سکتی ہے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ بھائی 3 بچے ہیں، آپریٹ سے ہوئے، 4تھا بچہ ہو جائے گا تو سمجھو ماں مر جائے گی، ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، اب ظاہر بات حمل ٹھہر گیا، اب 4تھا بچہ ہوگا تو اس صورت کے اندر حمل کو ضائع کروایا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے اور یقیناً خطرہ ہے، گمان نہیں ہے کہ خطرہ ہے، پکی بات ہے کہ یہ جو ان سے نہ ہو جائے گا تو آپ حمل کو ضائع کروا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یا ماں کی صحت حمل تحمل نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر یہ حمل ٹھہر گیا تو ماں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، ماں کی جو صحت ہے جس عورت کو یہ حمل ہے اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی جائے گی، اس حمل کی وجہ سے وہ نیچے چلی جائے گی، وہ جو اس کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ کر سکتی ہے یہ۔ یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یا پھر پہلے بچے کی تربیت میں دقت ہونے اور صحیح تربیت نہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، کچھ دنوں کا بچہ ہے، کچھ مہینے کا بچہ ہے، اگر حمل نہ اس کو گرایا تو اس کی تربیت میں جو پہلا بچہ ہے اس کی تربیت نہیں ٹھیک طرح ہو سکے گی، صحیح طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ماں تربیت نہیں کر سکتی، اس کو کھلا پلا نہیں سکتی صحیح طریقے سے، اور اس کے صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں بھی اجازت ہے، لیکن 4 مہینے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرعی عذر میں نے کچھ آپ کو بیان کی ہے کہ ان عذر کی بنا پر آپ جو حمل ہے 1 2 ماہ تک وہ گرا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ اس وجہ سے گرا رہے ہیں کہ آپ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ان کو اگر بچہ پیدا ہو گیا تو کون ان کو کھلائے گا، کہاں سے دودھ لائیں گے، کہاں سے کپڑے لائیں گے، کہاں سے روٹی لائیں گے، اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہو تو پھر یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو جائز صورتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔